بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ خواتین و حضرات، میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض حسین شاہ آپ سے مخاطب ہوں اپنے کورس کو کنٹینیو کرتے ہوئے۔ یہ ہمارا تیسرا ماڈیول ہے اور ہم نے پہلے 2 ماڈیولز کور کیے، ایک تھا افیکٹونیس آف تھنکیبلٹی اور دوسرا تھا نوئنگ دی پرپز آف لائف۔ اور جو ہمارا تیسرا ماڈیول ہے وہ ہے ویژولائزنگ فیوچر۔ اب یہ عجیب بات ہے، آپ کہیں گے کہ بھلا فیوچر کو کیسے ویژولائز کیا جاتا ہے؟ ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو میں 2 ڈیفینیشنز پہلے بتانا چاہوں گا۔ آپ سب سے پہلے ان ڈیفینیشن کو جب سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی فیوچر کو ویژولائز کرنے کی۔ کیا آپ نے لفظ سنے پریڈکشن؟ کیا آپ نے ویژن کا لفظ سنے؟ آپ نے دونوں سنے ہوں گے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں پریڈکشن کا کیا معنی ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پریڈکشن کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو فور کاسٹ کرنا، کسی فیوچر کے بارے میں بتانا کہ فیوچر میں فلاں کام ایسا ہوگا، فلاں چیز ایسی ہوگی۔ کوئی سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، اس سیٹ پیٹرن کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک پریڈکشن دے دینا، فیوچر کے بارے میں اپنی ایک رائے دے دینا، ماڈلنگ کرنا، ماڈل بنا کر اپنی ایک رائے بنا لینا، یہ پریڈکشن کہلاتا ہے۔ کمپیوٹر بیسڈ ماڈلنگ ہوتی ہے، اس سے پریڈکشن ہوتی ہے۔ ویژن کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی لفظ سنا ویژن؟ ویژن کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم خواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویژن کسے کہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ویژن کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ مجھے یقین ہے آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ویژن کہتے ہیں کہ فیوچر میں فلاں کام کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھیں، میں ان دونوں کو ابھی ڈیفائن کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ پریڈکشن کہیں گے واٹ فیوچر از لائکلی ٹو بی، اور ویژن کہیں گے واٹ فیوچر آئی وش ٹو سی۔ واٹ فیوچر آئی وش ٹو سی۔ جو میرے آج کے اس ماڈیول کا فوکس ہے وہ پریڈکشن نہیں ہے خواتین و حضرات، وہ ویژن ہے۔ میں نے ویژن کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ میں نے آپ کو ویژن کے بارے میں بتانا ہے۔ ویژن فیوچر کی ویژولائزیشن ہے، فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، فیوچر کے بارے میں فکر ہے، فیوچر کے بارے میں تدبر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کو اگر ہم آگے لے کر چلیں، ویژن کی ڈیفینیشن کو، تو ایک آکسفورڈ کی ڈیفینیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مینٹل امیج بنتا ہے فیوچر کا، جس طرح کا فیوچر ہوگا، اس کو ہم ویژن کہتے ہیں۔ یعنی ہم مینٹل امیج آف واٹ فیوچر ول کوڈ بی لائک کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ویژن ہے۔ اب اگر یہ ویژن ہے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہم فیوچر میں چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ویژولائز کرنا ہوگا فیوچر کے بارے میں جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ ہاؤ وی وانٹ ٹو سی آور فیوچر ٹو بی، visualization of complete picture we need to do۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ویژولائز کی جائے گی صرف وہ کچھ ریئلائز ہوگا، جو ویژولائز نہیں کیا جائے گا وہ کبھی ریئلائز نہیں ہو سکتا۔ اور جو آج پریزنٹ میں آپ فیوچر کے بارے میں ویژولائز کریں گے تو اس کو کرنے کے لیے پھر آپ اکارڈنگلی کوشش کریں گے
प्लानिंग करेंगे तो तब वो फ्यूचर वैसा बन पाएगा। अब एक और डेफिनेशन भी है जो पाकिस्तान विजन 2025 के डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, अ सिंपल एंड मोटिवेटिंग आर्टिकुलेशन ऑफ डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन इज विजन। यानी मैंने आपको जो पर्पस ऑफ लाइफ में मॉड्यूल नंबर 2 में डेस्टिनेशन और डायरेक्शन के बारे में बताया था, तो विजन ये होगी कि इस दी हुई डायरेक्शन पे मैं कैसे चलूंगा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, ये विजन है। यानी सिंपल एंड मोटिवेटिंग आर्टिकुलेशन ऑफ डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन भी विजन कहलाता है। अभी हम देखते हैं कि जो विजन है उसके करेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये बात बहुत समझने वाली, और जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में पहले वाले मॉड्यूल में कि मैं आपको 3 लेवल्स पे ऑपरेट करवाऊंगा, कॉन्टेम्पलेशन लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे, एक्शन लेवल पे। तो ये कॉन्टेम्पलेशन लेवल की बात है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि जो सही विजन होती है उसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्पोरल यानी टाइम, स्पेशल यानी स्पेस, एंड मटेरियल यानी रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी जो आपकी विजन है वो वक्त से, जगह से और वसाइल से आज़ाद होती है। आपकी सोच पर इनमें से कोई चीज़ भी मुतासर नहीं हो सकती। आपकी सोच जिस जगह पर भी हूं वो आज़ाद है। आप सोचने कि तमाम डायमेंशंस को ओवरकम कर सकते हैं। आपकी सोच आसमानों तक है, आपकी सोच उफक तक है, आसमानों से बियॉन्ड है। ये विजन है, ये विजन का हुजम है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। यानी इनमें से कोई चीज़ भी विजन बनाने में आड़े नहीं आएगी। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको वसाइल चाहिए होंगे, ठीक है, वो वसाइल जिस वक्त मुहैया होंगे उसके मुताबिक वो विजन आप मुकम्मल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं ये मिसाल समझाता हूँ। एक शख्स है, उनकी उम्र 20 बरस है और वो तालिब इल्म है। तालिब इल्म की हैसियत से एक लड़के या लड़की ने अपनी ये विजन बनाई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होते हुए, कि मैं लोगों के साथ भलाई करूंगा, भलाई करूंगी, या मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। ये विजन बनाई। अब वो पाकिस्तान में 20 साल की उम्र में ये विजन बना ली। अब वसाइल भी नहीं है। अब जहां पे भी उसे मौका मिलता है वो ज़रूरतमंद की मदद करता है। अब इस शख्स की उम्र अभी 50 बरस हो गई है। यहाँ से मूव करके ये सऊदी अरेबिया चला गया, तुर्की चला गया, इसके पास बहुत वसाइल हो गए। तो अगर इसकी विजन बरकरार रही कि मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा, करूँगी, तो ये विजन ठीक थी 20 साल की उम्र में। अगर 50 साल की उम्र में ये विजन तब्दील हो गई तो 20 साल में जो विजन बनाई थी वो ठीक नहीं थी। ये है एट्रीब्यूट्स ऑफ करेक्ट विजन। हम जब वर्कशॉप्स करवाते हैं तो फिर हम ये सिखाते हैं कि कैसे सही विजन बनाई जाती है। अभी मैं आपको विजन के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं बहुत ब्रीफली शेयर करूंगा। उनमें सबसे पहला एलिमेंट हम इम्पैक्ट कहते हैं कि जो विजन बनाई है उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमारी विजन का, हम क्या नताइज चाहते हैं। और फिर दूसरा एलिमेंट है इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट विजन। हम कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जो हमारी विजन को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा एलिमेंट है इन्फ्लुएंसर्स। हम कौन कौन से लोग चाहते हैं, कौन कौन से स्पेशलिस्ट चाहिए, कौन कौन से फैसिलिटेटर्स चाहिए जो ज़रूरी हैं इस विजन को अचीव करने के लिए। इनको हम 3 एलिमेंट्स कहते हैं। और फिर विजन की जो लाइनेज है वो हम देते हुए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हम इस्लामिक आइडियोलॉजी जो साउंड आइडियोलॉजी है उससे हम इंस्पायरेशन लेते हैं अल्टीमेट पर्पस की। अल्टीमेट पर्पस से हम अल्टीमेट विजन
الٹیمیٹ ویژن سے ہم سب ویژنز لیتے ہیں اور سب ویژنز کی بنیاد پہ ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور اسٹریٹجیز کی بنیاد پہ ہم پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ کی بنیاد پہ ہم ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ لائنیج ہے ویژن کی۔ اب خواتین و حضرات، میں آپ کو کچھ ویژنز بتاؤں گا کہ کس طرح کی ویژنز ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ اس میں ہم 3 دن میں یہ ویژننگ کا کورس ڈیٹیل کرواتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا ماڈیول ہے اوور آل لیونگ اے میننگ فل لائف میں، اس لیے ہم اس کی ڈیوریشن کو محدود رکھتے ہوئے آپ سے بات چیت کریں گے۔ جو ہماری پاسبل انڈیویجولز کی ویژنز ہو سکتی ہیں: wish to acquire integrated contemporary and religious education and spread it across the globe۔ یہ ایک ویژن ہے کہ میں دونوں تعلیمات، دینی اور اصلی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ویژن ہے۔ میں ایک پیرنٹنگ ایکٹیوسٹ بننا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اچھے والدین بن کر اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ یہ ویژن ہے ایک۔ لیڈ لائف ان اکارڈنس ود دی سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ویژن ہے۔ لیو لائک اے پروڈکٹیو ہیومن بینگ، یہ ایک ویژن ہے۔ سرو دی ہیومینٹی، یہ ایک ویژن ہے۔ کریٹ میننگ ان پیپلز لائف، یہ ایک ویژن ہے۔ الحمدللہ اب ان میں سے آپ دیکھیں، آپ جون سی بھی ویژن، جس طرح کی بھی ویژن بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ویژن بنائیں اور اس کے مطابق پھر آپ اپنی زندگی کے رخ پہ اور منزل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے سفر کا آغاز کریں۔ آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور وہ میننگ فل لائف آپ کی زندگی میں آئے گی۔ اسی طرح میں آپ کو پاسبل آرگنائزیشنز کی ویژنز کچھ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آرگنائزیشن کس طرح کی ویژنز بناتی ہیں۔ میں نے اپنی آرگنائزیشن کی ویژن پہلے ماڈیول میں بھی دی تھی، اے پرپز لیڈ جسٹ پراسپرس اینڈ پروگریسو سوسائٹی لیڈنگ ٹورڈز گلوبل پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ یہ ہماری آئرن کی ویژن ہے۔ شیپنگ پیشنز انٹو اے فورس فار گڈ، ٹائم لینڈرز کی ویژن ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں ٹائم لینڈرز کو بھی لیڈ کر رہا ہوں پچھلے 5 سال سے، کم و بیش میں ٹائم لینڈرز کا چیئرمین بھی ہوں۔ یہ بھی ایک مجھے اعزاز حاصل ہے اور ہمارے بہت سے ٹائم لینڈرز کے فیملی ممبر ہیں جو مجھے جانتے ہیں، اور ہم الحمدللہ چاہیں گے کہ ٹائم لینڈرز ہمارے آئرن کی اپلیکیشن سے اور آئرن کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس سے بھی مستفید ہوں۔ اب ایک ہماری ریزیلینٹ کنسٹرکشن ایک فرم ہے، انہوں نے جو اپنی ویژن بنائی وہ یہ تھی: کنسٹرکشن انڈسٹری بیسڈ آن دی فنڈامنٹلز آف انوویشن، ریزیلینس اینڈ کمٹمنٹ ٹو دی ہائیسٹ ایتھیکل اینڈ کوالٹی اسٹینڈرڈس۔ یہ ایک ویژن ہے جو آرگنائزیشن بناتی ہے۔ پاکستان کی ویژن 2025 ہے، ٹو میک پاکستان نیکسٹ ایشین ٹائیگر۔ تو یہ ایک ویژولائزنگ فیوچر کے بارے میں میں نے آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دی، اور اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ڈومینز ہو سکتی ہیں ویژنز کی۔ اب یہ فزیکل ڈومین ہے، سوشل ڈومین ہے، اسپرچول ڈومین ہے، ریلیجس ڈومین ہے، فنانشل ڈومین ہے، ایجوکیشنل ڈومین ہے، انٹلیکچوئل ڈومینز ہے۔ یہ ساری ڈومینز ہیں جو آپ نے ویژن میں کور کرنی ہے، اور آپ کی پولیٹیکل ڈومین ہے، سوسائٹل ڈومین ہے، ڈومیسٹک ڈومین ہے، فیملی کی ڈومین ہے، سٹیزن کے طور پہ ڈومین ہے، امتی کے طور پر ڈومین ہے، فلنتھروپک کے طور پر ڈومین ہے۔ آپ جون سی بھی ڈائمنشن دیکھیں گے وہ آپ نے ویژن میں انکارپوریٹ کرنی ہوگی، تب آپ کی جا کے ویژن مکمل ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، یہ آج میں نے آپ کو جو اس ماڈیول نمبر 3 میں کورس کا جو ہمارا یہ ماڈیول ہے اس میں ویژولائزنگ فیوچر کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ آج تک کے لیے یہاں ہم بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں نئے سوچ کے ساتھ، نئے آئیڈیا کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔